لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین. جی ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں باخبر کراچی کی خصوصی نشریات ہمارے ہیں حسین. ناظرین کرام، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. آج 2 محرم الحرام 42 ہجری 2020 کا آغاز ہو چکا ہے اور ہمارے ساتھ مفسر قرآن ہیں، اور آپ نے رمضانوں میں بھی ان کو ہمارے ساتھ دیکھا. بہت خوبصورت لب و لہجے کی مالک ہیں اور میں جتنی ان کی تعریف کروں کم ہے. اور آج تمام مصروفیات کو ترک کرتی ہوئی ہمارے کہنے پر ہمارے اسٹوڈیو میں آج وہ آئی ہیں. سیدہ رباب قاظمی، کیسی ہیں باجی آپ؟ ٹھیک ہیں آپ؟ ٹھیک ہے آپ کی؟ اور یقیناً آج مصروفیات آپ کی بہت تھیں، اس کے باوجود بھی آپ یہاں پر تشریف لائیں، آپ کا شکر گزار ہوں. اور اسی کے ساتھ ہی ناظرین کرام، بہت خوبصورت لب و لہجے کی مالک ہیں اور آپ نے مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ نے ان کو سنا ہے. اور علیشہ محسن ہمارے ساتھ ہیں اور چلتے ہیں ان کے کلام کی جانب، پھر واپس آئیں گے اور آپس سے بات کریں گے. بسم اللہ. آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پہ، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پہ، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پہ. آلے رسول کی سوا کوئی نہیں کھلا سکا. آلے رسول کی سوا کوئی نہیں کھلا سکا. قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پہ، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پہ. آلے نبی کا کام تھا، آلے نبی کہے گئے، آلے نبی کا کام تھا، آلے نبی کہے گئے. کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پہ، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پہ. گلشن فاطمہ
آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا، آپ کا شکر گزار ہوں، آئندہ بھی آپ کو مدعو کرتے رہیں گے۔ آپا جناب حر، جو حر تھے علیہ السلام کے مرتبے پہ فائز ہوئے، اور یہ حر تھا کیا؟ حر تھے کون اور علیہ السلام کیسے بنے؟ دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام وہ وسیلہ ہیں جن کے لیے پروردگار عالم قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنے وسیلے کو تلاش کرو۔ اب وسیلہ ہے ہی کیا؟ اللہ تک پہنچنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ تو ہے، کوئی نہ کوئی ہدایت تو ہے، کوئی نہ کوئی رہنما تو موجود ہے۔ یقینی بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام وہ رہنما ہیں جنہوں نے حر کے دل پہ اثر کیا، اور ایسا نہیں تھا کہ وہ مقرب اہل بیت نہیں تھے یا محبان اہل بیت میں سے نہیں تھے، وہ عظمت امام حسین علیہ السلام کو بھی جانتے تھے اور عظمت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو بھی جانتے تھے کہ جب امام حسین علیہ السلام عازم سفر ہوئے ہیں دوبارہ حضرت حر کے لشکر کو سیراب کر کے، تو پھر جو ہے ایک دفعہ حضرت حر نے بڑھ کے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا ہے امام حسین علیہ السلام کے ذوالجناح پر، اور امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ یہی کہ اتنا بڑا تاریخی جملہ حضرت حر کے لیے ملتا ہے، اور یہ بات عرب کے اندر بڑی معیوب سمجھی جاتی ہے کہ کسی کے ماں کے حساب سے اسے بولا جائے۔ تو بس اس وقت، اور آج بھی یہی بات ہے کہ کوئی ماں کے معاملے میں سیکریفائز نہیں، تو بس حضرت حر نے جو ہے اس وقت کہا کہ مولا آپ کی والدہ اگر عام عرب کی عورت ہوتی، عام عرب کی، یعنی کہ دیکھیے کہ ہے یزیدی فوج میں، لیکن معرفت جناب سیدہ اتنی زیادہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کی والدہ عام عرب ہوتی تو میں یہی الفاظ بیان کرتا، لیکن آپ کی والدہ وہ ہیں جو کہ سردار ہے، اور ایسی خاتون کوئی عرب میں موجود ہی نہیں ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ امام حسین علیہ السلام کی معرفت سے پہلے جناب سیدہ سلام اللہ کی معرفت کس قدر تھی کہ انہوں نے اپنے لب پہ کوئی لفظ لانے سے پہلے ماں کو، ماں کے لیے کہ کہا کہ آپ کی ماں کی عظمت کو میں جانتا ہوں۔ تو بس اصل جو وجہ تھی نا حر سے حر علیہ السلام بننے میں، وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، کیا بات، اور اس کی مثال یہ ملتی ہے کہ جب شہادت ہوئی ہے حضرت حر کی، تو وہ رومال جو جناب سیدہ سلام اللہ کا تھا وہ گواہی کے لیے ان کے ماتھے پر امام حسین علیہ السلام نے ان کے زخم پہ باندھ دیا، اور اس کے بعد لوگوں نے کوشش کی ہے کہ اس رومال کو حاصل کریں اور اپنی شفاعت کا ذریعہ بنائیں، لیکن حر کے خون نے اتنا جوش مارا کہ وہ بغیر جناب سیدہ کے رومال کے رک ہی نہیں پا رہا تھا۔ جب تک دوبارہ نہیں باندھ دیا گیا حضرت حر کے ماتھے پہ وہ رومال، تب تک ان کا خون، یعنی کہ شہادت ہو چکی تھی دنیا سے جہاں، تو وہ خون جاری رہا۔ تو یہ حر سے حضرت حر بننے کے لیے شخصیت جناب سیدہ سلام اللہ کو پہلے سمجھنا پڑے گا، پہلے اختیار کرنا پڑے گا، کیونکہ بھائی دیکھیں سردار تو وہی ہیں۔ بالکل۔ 2 محرم کی تاریخی حقیقت کیا ہے؟ 2 محرم جو ہے وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام وارد کربلا ہوئے، اور اتنا بڑا واقعہ یہ ہے کہ امام جو تھے ظاہر ہے ان کا ارادہ کوفے کی طرف جانے کا تھا، لیکن کوفے سے انہیں ڈائیورٹ کیا گیا زبردستی کربلا کی جانب۔ کربلا وہ بیابان تھا جس میں انبیاءوں کو جو ہے وہ مبتلا امتحان رکھا ہے پروردگار عالم نے، ہر انبیاء نے وہاں کے آ کے گریہ کیا، عبادت کی ہے۔ حضرت نوح کا سفینہ وہاں بھور میں پھنسا تھا اور انہوں نے واسطہ دیا تھا پنجتن پاک کا، ہر نبی کو وہاں پہ جو ہے وہ امتحان دینا پڑا ہے، اور پھر گریہ کیا ہے سب نے اس مقام پہ، یعنی کہ کربلا کے مقام پہ پہنچ کے ہر نبی نے گریہ کیا۔ تو امام حسین علیہ السلام بھی مقرب پروردگار ہیں جن کے لیے پروردگار عالم یہ کہہ دے کہ حسین و منی وانا من الحسین، بھائی یہ حسین، نبی اپنی زبان سے کچھ اور کہتے ہی نہیں، وہی کچھ کہتے ہیں جو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے۔ تو بس وہ پھر جملہ اگر نبی کی طرف سے دیکھا جائے تو وہ پروردگار عالم کی طرف سے جملہ ہے۔ تو بس کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں وارد ہوتے ہیں، اور پھر اس کی فضا اتنی سوگوار، اتنی خوف زدہ، اتنی کہا جائے پر خطر ہے کہ خواتین جو ہیں، مقدرات جو ہیں، وہ کہتی ہیں کہ مولا اس فضا میں جب سے داخل ہوئے ہیں، اس حدود میں جب سے داخل ہوئے ہیں، دل بے چین ہے، اور یہاں سے آپ کے خون کی خوشبو جو ہے فضاؤں میں سے آ رہی ہے۔ یعنی کہ امام حسین شہید نہیں ہوئے، لیکن یہ کربلا جو ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے
تقدیر کر دی گئی ہے، لکھ دی گئی ہے کہ یہ کربلا حسین کی، حسین کربلا سے اور کربلا آپا دیکھیے حسین سے۔ کہ کس طرح سے حسین بادشاہ مولا نے غازی عباس سے کہا کہ عباس کربلا کی بستی کو بسانا ہے، خیمے بالکل نبی کا کلمہ پڑھتے ہوئے خیموں کو لگا رہے ہیں، بالکل اور ایک طرف وہ یزیدی لشکر جو نماز پڑھتے ہوئے بالکل کلمہ مولا کو دیکھیں شہید کس کر کا رہے ہیں۔ پڑھ رہے ہیں، کلمہ کس کا پڑھ کے آپ پہچان اسلام ہی میں نہیں سکے۔ داخل ہے۔ نہیں دیکھیں، میں اس میں آپ سے اختلاف کروں گی، ایسا کوئی شخص نہیں تھا جو امام حسین علیہ السلام کو نہ تو جانتا پھر ہو۔ کیوں اس طرح سے انہوں سب نے لوگ امام حسین علیہ السلام کی عظمتوں کو جانتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو دنیا ہے نا، اس کو مولا نے 3 طلاقیں دی ہیں کہ تو دور چلی جا، اس کی حیثیت بتائی ہے کہ بکری کے چھینک کے برابر ہے تیری حیثیت۔ واہ واہ۔ اندازہ لگائیے کہ جس کی حیثیت بکری کے چھینک کے برابر کہ ہے کیا تو بات ہے۔ ہے، جس وقت نکل گئی تو پھر کچھ ہے ہی نہیں۔ تو بس کیا ہے کہ مولا جب اتنی حیثیت بتا رہے ہیں تو اس حیثیت کو مسلمانوں نے نہیں سمجھا۔ آپا میں یہی بات آپ نے جو کہا، میں اس نہیں آج بھی اس موضوع پہ میں آج آنا بھی، چاہتا ہوں، اس آج موضوع میں بھی۔ آپ کو لانا چاہتا تھا۔ بالکل بالکل میرا مقصد کیا تھا کہ ایک وہ وقت کا یزید تھا، وہ عظمت امام حسین علیہ السلام جانتے ہوئے بھی ان کے لیے جنگ کے لیے آیا، اور آج کا یزید جو عظمت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جانتا بھی ہے، معلوم میں نام نہیں لوں گا اس کا، لیکن پھر بھی وہ نہ واقف ہے۔ میری بالکل بالکل دیکھیں واقف تو عظمت سے سارے ہیں، میں سمجھ گئی، یہ اسی کی تو اولاد ہے، ظاہر ہے جو وہ جانتے ہوئے لشکر بھی- تو اسی کا تیار جو ہے، جانتے لشکر تو ہوئے بھی آج دیکھیں نا، میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ جو وہ کام کر رہا ہے، کہ جانتے ہوئے بھی ناظرین کرام کہ اسے پتہ ہے کہ یہ وارث تطہیر ہیں اور یہ نبی کی بیٹی ہیں، اور پنجتن پاک اور آل محمد کی میں کہتا ہوں جو نبی کریم جو کھڑے ہو ایسی جائے، جس کی عظمت کا تعظیم میں خاندان ہی کوئی نہیں ہے، ایسی عظمت کا کوئی خاندان نہیں ہے۔ مباہلہ میں مباہلہ تو دیکھیں، مباہلہ کے اندر جناب سیدہ کو دیکھ کر ہی تو ان لوگوں نے حقیقت بات ہے، اپنی آج ہاتھ تک تسلیم کی مدینے تھی۔ کا نام مدینہ منورہ کیوں پڑا ہے؟ کیونکہ چادر تطہیر میں جب 5 جمع ہوتے تھے تو پروردگار عالم ایک نور کا منبع بنا دیتا تھا۔ تو بس دیکھیں جب جس مرکز سے ملتا ہے، اور مرکز کا نام ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، کس معدن رسالت، ہم حدیث قصہ میں پڑھتے ہیں معدن رسالت، سمجھے دوسرا لفظ یہاں پہ میں ایڈ کروں گی معدن امامت۔ تو اب دو اہم ترین چیزوں کے مرکز کا نام جناب سیدہ ہے کہ ان کے گھر سے معدن، یعنی کہ معدن کا مطلب نکلتی ہے امامت، نکلتی ہے نبوت۔ جب اس کے لفظوں کو ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں، لفظوں میں جو چھپی ہوئی امپورٹنس ہے نا، وہ اگر ہم سمجھنا شروع کر دیں نا اور دنیا کو چھینک سمجھ لیں تو یقین جانیں کہ ہم وہاں پہ ایسے ہی رہیں جیسے کہ ایک پلیٹ فارم پہ ایک مسافر ذرا دیر اترتا ہے، اپنی حاجات کو پورا کرتا ہے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اپنے کوئی اعمال انجام دیتا ہے اور پھر آگے کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ دنیا کو پلیٹ فارم سمجھنا چاہیے کہ کچھ وقت گزارنا ہے ہم نے یہاں پہ، لیکن ابدی منزل وہی وسیلہ نجات ہیں جو کہ امام حسین علیہ السلام اور خانوادہ نبی اکرم جنہیں اہل بیت اطہار، اطہار کا لفظ لگاتے اس لیے ہیں کہ ان سے اطہر کوئی ہے ہی نہیں۔ کوئی تلاش کر لیں کسی نبی کی اولاد ہوں، کوئی اور تلاش کریں کہیں پر، تو دنیا کی تاریخ میں تلاش کر لینا کوئی خانوادہ ایسا نکل کے آئے، کوئی اصحاب میں تلاش کر لیں کہ کوئی خانوادہ نکل کے آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کو گود میں بچے کو لیں، ایک کی انگلی پکڑیں، ان کی جو ہے بیٹیوں کو پیچھے لے کے چلیں، اور جو ہے اپنے نفسوں کے حساب میں جو ہے ان کے دامادوں کو لے آئیں۔ نہیں، ایسا نہ کوئی داماد ملا کبھی، ٹھیک ہے، ایسی کوئی بیٹی ہی نہیں ہے، اور ایسے نواسے ہی نہیں ہیں، چاہے جتنی بیٹیاں بنا لیں، بس نواسے یہی 2 نظر آتے ہیں جو شباب اہل جنہ ہیں۔ دیکھیں نواسوں کی آپ فضیلت دیکھیں کہ وہی حسین بادشاہ امام حسین علیہ السلام ہیں کہ پشت پر سوار ہو گئے، سجدہ طویل کر دیا۔ مجھے بتائیں نا کوئی اور تو ہوتا نا، کیا اور بچے مدینے میں نہیں تھے؟ اچھا اسی بات کی تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ عظمت کو جانتے ہوئے، ان کے فضائل کو جانتے ہوئے بھی آپ اسی یزیدی دیکھیں یہاں پہ شیطان کا وعدہ ہے۔ میں آپ کو ایک بڑا زبردست اس پہ قصہ سناؤں کہ لوگ جو بیٹھے تھے، کچھ بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے، یہ زمانہ تھا حضرت علی علیہ السلام کا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے اور نعوذ باللہ سب و شتم کر رہے تھے حضرت علی علیہ السلام پہ۔ تو اس وقت وہاں سے ایک شخص گزرا، اس نے کہا تمہیں لحاظ نہیں آتا ہے کہ تم اپنے مولا و آقا پہ سب کر رہے ہو؟
کہا کہ تو کیا ان کا شیعہ ہے؟ ہاں تو کہنے لگا کہ نہیں میں ان کا شیعہ نہیں ہوں لیکن ان سے محبت رکھتا ہوں. کہا تو کون ہے؟ کہا میرا نام ابو مرہ ہے. کہا تیری حقیقت کیا ہے؟ تو انسانوں میں سے جنوں میں سے؟ کہا میں شیطان ہوں. سمجھے، میں شیطان ہوں اور لیکن میں جانتا ہوں کہ عظمت علی کیا ہے اور میں علی سے محبت کرتا ہوں. لیکن میرا عجیب معاملہ ہے کہ میں جس کو دیکھتا ہوں کہ علی سے دشمنی رکھتا ہے تو میں اس کے مال میں بھی شامل ہو جاتا ہوں اور اس کے کہا جائے کہ اولاد میں بھی شامل ہو جاتا ہوں اور پھر میں اس کے اتنا زیادہ اسے بڑھاتا ہوں، اتنا زیادہ اسے بڑھاتا ہوں کہ وہ ان معاملے میں پھنس کے کیا ہوتا ہے کہ خود برباد ہو جاتا ہے. تو پھر برباد اس لیے ہوتا ہے کہ جب جو کہا جائے اس خانوادے کو برا بھلا کہے گا، سب و شتم کرے گا، ان پہ شک کرے گا، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ لوگ کون سے ہوتے ہیں جن کے والدین نے بھی ایک ظلم کیا ہوتا ہے اپنے آپ پر، ان کے یہ لشکر میں شامل ہو جاتا ہے، ان کے کہا جائے نطفوں میں شامل ہو جاتا ہے شیطان. اور پھر کیا ہے، بڑھائے دے کے ہر دور میں ایک منہ کھولنے والا ان کے خلاف پیدا کر دیتا ہے. بالکل. اور پھر وہی لوگ بدنام ہوتے ہیں، وہی لوگ ذلیل و خوار ہوتے ہیں دنیا میں جو محمد و آل محمد سے بغض رکھتے ہیں. اچھا آپ یہ دیکھیے کہ اسلام تو تھا لیکن یزید اسلام لانا کون سا چاہتا تھا، سب کچھ جانتے ہوئے بھی. آج بھی تو ہے. یہ تو دیکھیں ہر آدمی کا اب اپنا ایک اسلام ہے. قاتل مقتول دونوں ساتھ ساتھ. بالکل. لیکن آج کے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر خود ایک کہا جائے اپنا سیلف کریٹڈ اسلام ہے. میرا ایک اپنا اسلام ہے، آپ کا ایک اپنا صحیح اسلام بات ہے، ہے. ہم لوگوں نے اپنے اسلام خود ہی کریٹ ٹھیک کیا ہے. ہم نے کبھی، ہم سب نے یہاں پہ بیٹھے ہم نے کبھی کوشش کی کہ ہم احکام کو دیکھیں تفصیلی طور پہ کہ ان احکام سے ہم پہ ہوتا کیا ہے. ان احکام کو ہم جب نماز پڑھتے ہیں لیکن کیا ہم نماز کی روح سے واقف ہیں؟ کیا نماز کے معاملات جو ہیں ان سے ہمیں کیا سیٹسفیکشن ملتی ہے، ان سے واقف ہیں؟ آپا بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. یقیناً ہم آخر میں آپ سے ایک مصائب کا جملہ بھی وصول کریں گے، لیکن اس وقت ناظرین اکرام پاکستان کی مشہور و معروف آواز جو بہت خوبصورت لب و لہجے کے مالک بھی ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پروردگار نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے. مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ نے ان کو ملاحظہ کیا ہے اور ابھی ان کا البم بھی ریلیز ہوا ہے. آپ یقیناً آج ان کا وہ نیا کلام بھی سنیں گے جو آج یہ پیش کریں گے. اور میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں. عمران حیدر ہمارے ساتھ ہیں، نوا خوان عمران حیدر، آپ بسم اللہ کیجئے، کلام پیش کیجئے. پہلے تو میں چھوٹی شہزادی کا آپ کو میں سلام پہلے آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا. زنداں میں سکینہ یہ بکا کرتی تھی رو کر، دم گھٹتا ہے اماں میرا اب یہاں سے چلو گھر، زنداں میں سکینہ یہ بکا کرتی تھی رو کر. کیا اندھیرا ہے سجھائی نہیں دیتا کچھ بھی، کیا اندھیرا سجھائی نہیں دیتا کچھ بھی، ہاتھ رکھتا نہیں اماں میرے سر پر کوئی، اور چند روز میں مر
کر زندہ میں سکینہ یہ بکا کرتی تھی رو کر خون بھرا کرتا بدل دو میرا پیاری خون بھرا کرتا بدل دو میرا پیاری اپنی گودی میں سلا لو مجھے واری سونے دیتا نہیں ایک پل مجھے یہ ہجر پہ در زندہ میں سکینہ یہ بکا کرتی تھی رو کر بہت خوبصورت کلام. زندہ میں سکینہ یہ بکا کرتی تھی رو کر. ریحان ہاضمی کا لکھا ہوا کلام آپ نے پیش کیا, اور یہ وہ کلام ہے ناظرین کرام کہ جس کو جتنی دفعہ بھی سنا جائے غم تازہ ہو جاتا ہے. اور یہ ذکر ایسا ہے, امام حسین بادشاہ کے گھرانے کا ذکر ایسا ہے کہ جب ان کا نام آتا ہے تو آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں. بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا. آپا 2 محرم مصائب کا آغاز کہہ لیں. آغاز تو 28 رجب کو ہو چکا ہے جب نانا کے مزار پہ گئے. اتنا روح پرسا معاملہ ہے یہ کہ کربلا مدینے سے نکلنا امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا تکلیف دہ مقام ہے اور وقت ہے کہ روزے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب جدا ہو رہے ہیں تو مانند کے ایک بچے کے چمٹے ہوئے ہیں روزے سے کہ چھوڑنا ہی نہیں چاہتے ہیں, جانا ہی نہیں چاہتے ہیں, کیونکہ نانا ایسے نانا تو کائنات میں ایسے نانا نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جب وہاں سے چلے ہیں اور کس طرح سے مولا کا سیکریفائس جگہ جگہ پہ نظر آ رہا ہے کہ امپورٹنس بتا دی کہ قبور کو چھوڑ جو دیتے ہو نا تم لوگ, ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے. یہ شریعت کے رکھوالے ہیں, بتا رہے ہیں کہ شریعت میں قبروں پہ جانا منع نہیں ہے بلکہ ان سے محبت کرنا. بالکل ایک میسج تھا, بہت اچھی بات آپ نے کہی. واہ 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 واہ, بہت خوبصورت بات آپ نے کہی. دیکھیے کہ یہ امام حسین, اب لوگ آپ بدعت کہتے ہیں. آئیڈیل بنائے نا امام حسین کو آئیڈیل بنائے نا تو پھر پتہ لگتا ہے کہ کیا کیا امام حسین انسانیت کے لیے کر کے گئے. اگر آئیڈیل نہیں بنائیں گے تو پھر وہی بات ہے کہ آپ آئیڈیل ہیں, منہ سے آئیڈیل ہیں, اور ان کے نانا بھی آئیڈیل ہیں. دل امام حسین کے ساتھ اور تلوار امام حسین کے لیے نہیں ہونی چاہیے. تو کوفے میں بھی تو ایسے ہی تھا آپا, حقیقتاً یہی تھا, اور آج بھی یہی ہے. آج بھی مائک میں سب تھے حافظ قرآن لوگ. دیکھیں حافظ قرآن نماز ادا کیے ظہر کی, نماز کو ادا کرنے کے بعد امام حسین کے لشکر پہ حملہ کیا یزید نے. کہا کہ پہلے نماز کا وقفہ ہوا ہے, نماز کے بعد ہم جب امام حسین کی جب شہادت کا وقت آیا تو اعلان یہ ہو رہا ہے کہ جلدی کرو کہ وقت نماز کا اثر کا جا رہا ہے. تو یہ اعلان ہو رہا ہے کہ جلد تحقیق کرو حسین کو کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے. اچھا آپا 2 نمازیں تھیں یہاں, میں ایک چھوٹی سی آپ سے بات جاننا چاہوں گا کہ یہاں 2 نمازیں تھیں. ایک یزید بھی اللہ کی نماز پڑھ رہا ہے, اللہ کو ہی سجدہ کر رہا ہے. ایک نماز میرے مولا نے ادا کی. اچھا فرق دونوں میں ایک فرق تھا, وہ تھا ولایت علی کا. بے شک یہ جنگ تھی اسی کی, ولایت کی ہی جنگ تھی. دیکھیں اگر حضرت علی کی ولایت کو نہ مانتے
وہ ثابت ہو رہا تھا کہ اگر حضرت علی کی ولایت کو مان رہے ہوتے نا تو امام حسین تو جنگ کرتے ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ سیریز ہے واہ ان کی واہ واہ ولایتوں واہ، کی کیا بات سیریز ہے، کیا خوبصورت بات کی آپ ٹھیک ہے نا، نے۔ ایک پوری کاج ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنما دیے ہیں، ہمیں امام دیے، ہمیں حجت پروردگار عالم عطا فرمائے ہیں، اگر ہم ان حجت کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلیں، کیونکہ خود حضرت علی علیہ السلام صراط مستقیم ہے، اور اس صراط مستقیم پر یعنی کہ علی کے بتائے ہوئے راستے پہ ہم نے چلنا ہے، کیونکہ علی جانتے ہیں کہ صراط مستقیم میں کتنی کتنی شاخیں نکلتی ہیں اور کیسے لے کے ان کو سمیٹ کے چلنا ہے۔ اگر اسی پہ نہ ہی مطلب پہلی دفعہ پہ یہ بات ہو جاتی کہ علی کے جو غدیر میں اعلان ہوا ہے اس پہ عمل ہو چکا یہ ہوگا۔ بالکل ناظرین کرام آپا نے بڑی خوبصورت بات کی، آپا نے آج دو بڑے اہم نقطے ناظرین کرام ہمیں دیے ہیں، ایک یہ کہ بدعت نہیں ہے کسی کے مزار پہ جانا، اور دوسرا یہ جو جنگ تھی یہ ولایت علی اور غدیر کی جو مولا نے ایک من قلت والا کی آواز کو بلند کیا تھا، یہ اس سے انکاری تھی تو کربلا کی جنگ تھی۔ بہت شکریہ آپا، آپ تشریف لائیں، اور یقیناً آئندہ بھی، کیونکہ ہمارے پاس بہت وقت کم ہے، لیکن ہم چاہیں گے کہ عمران عباس کے پاس جائیں اور مختصر سے وقت میں انہی کے کلام سے ناظرین کرام ہم اینڈنگ کی طرف جائیں گے۔ کل ملاقات ہوگی آپ سے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ عمران حیدر کی طرف چلتے ہیں اور ایک کلام پیش کیجیے عمران۔ آج جو ریلیز ہو رہا ہے کلام میرا، وہ میں آپ کے سامنے آپ کی بسم سماعتوں کی اللہ نظر عطا کروں۔ کیجیے۔ پرچم عباس چلو لے کر، چلو پیدل پیدل چلو پیدل، کرب و بلا کا ہے سفر، چلو پیدل پیدل چلو پیدل، روکو گے نہ رکے گا پرچم یہ نہ جھکے گا، اونچا رہا ہے رہے گا، سجتا رہا ہے سجے گا، پرچم عباس یہ گھر گھر، چلو پیدل پیدل چلو پیدل، پرچم عباس چلو لے کر، چلو پیدل پیدل چلو پیدل۔ شعر سنیے گا۔ دیتا ہوں ایک مشورہ، سن لو یہ غور سے ذرا، جو کہہ رہا ہوں برملا، آؤ ایک بار کربلا، جنت ہے دیکھنی اگر، چلو پیدل پیدل چلو پیدل، پرچم عباس چلو لے کر، چلو پیدل پیدل چلو پیدل۔